اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ تھی ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے منہ کو ڈھکے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی۔ حضرت خضر نے فرمایا، آپ صبر کر نہیں سکتے اور صبر کر سکو گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کے متعلق آپ کو خبر نہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھے نہیں پوچھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے دونوں ساحل پر چل رہے تھے۔ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والا غرق ہو جائے۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ چلے اور کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں تو رہ سکتے ہیں۔ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظالم کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ کشتی آگے بڑھ کر اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا، اور وہ لڑکا جس سے میں نے قتل کیا ہے فطرتی کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب وہ بڑا ہوتا وہ اپنے ماں باپ کو بھی کشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ
دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، جس کے نیچے خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، سوا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس خزانے کو نکال لیں، سوا دیوار گرنے کی صورت میں یہ خزانہ ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اور حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اللہ ان پر رحمت کرے کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہم ان کی عجیب و غریب خبر سننے کو ملتی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ نے پہلے سوال تو بھول کر کیا تھا، پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنے چونچ ڈوبوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی کم کیا۔